بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے فارسی کی دوسری میں انتخاب از گلستاں میں پہلی حکایت در سیرت پادشاہ پہلی حکایت آپ نے پڑھی، اور اب آج آپ پڑھیں گے فارسی کی دوسری کی فارسی کی دوسری کی انتخاب گلستاں سے دوسری حکایت۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ غور کریں۔ سرہنگ زادہ را در سرائے اغلمش دیدم۔ ایک سپہ سالار کے لڑکے کو میں نے دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ اغلمش بادشاہ کے محل کے دروازے پر۔ سرہنگ زادہ را در سرائے اغلمش دیدم، ٹھیک ہے، سر مطلب سرا یعنی دروازہ کہہ لیں، محل کے دروازے پر دیکھا کہ عقل و قیاست و فہم و فراست زائد الوصف داشت، جو عقل و ذہانت اور دانائی و وصف سے زیادہ رکھا، یعنی بہت ذہین تھا۔ ہم از عہد خوردی آثار بزرگی در ناسی او پیدا، نیز بچپن کے زمانے سے بزرگی کی علامتیں در ناسی او، اس کی پیشانی میں ظاہر تھیں۔ لمعان انوار زیر کی کہ در جبینش ہویدا، اور عقل مندی کی روشنیوں کی جھلک اس کی پیشانی میں آیا تھیں۔ لمعان انوار زیر کی، عقل مندی کے روشنیوں کی جھلک در جبینش، اس کی پیشانی میں ہویدا آیا تھیں۔ پھر ایک شعر کہتے ہیں بیت: بالائے سرش ز ہوش مندی، می تافت ستارۂ بلندی۔ اس کے سر کے اوپر عقل مندی کی وجہ سے، بالائے سرش ز ہوش مندی، اس کے سر کے اوپر عقل مندی کی وجہ سے، می تافت ستارۂ بلندی، چمکتا تھا بلندی کا ستارہ۔ فی الجملہ مقبول سلطان آمد، حاصل کلام بادشاہ کی نظر میں مقبول آیا کہ جمال صورت و کمال معنی داشت، کہ ظاہری اور باطنی حسن رکھا، ظاہر میں بھی اچھا تھا اور باطنی ذہن کے اعتبار سے بھی اچھا تھا، دونوں حسن اس کے اندر پائے جا رہے تھے، اس وجہ سے بادشاہ کی نظر میں بہت مقبول تھا۔ حکمہ گفتہ اند، اس لیے عقل مندوں نے کہا ہے، عقل مندوں نے جو بات کہی ہے وہ یہاں سیٹ ہو رہی ہے۔ توانگری بدل است، مالداری دل سے ہے، نہ بمال، نہ کہ مال سے۔ و بزرگی بعقل است، نہ بے سال، اور بزرگی عقل سے ہے نہ کہ سال سے۔ یعنی انسان مالدار ہے لیکن اگر اس کا دل نہیں ہے، دل بڑا نہیں ہے، تو وہ کنجوس رہے گا اور اس کا دل مال میں ہی لگا رہے گا۔ تو مالدار وہ شخص ہے جو مال سے نہیں بلکہ دل سے بڑا ہے، اور بزرگ وہ شخص ہے جو عقل سے بڑا ہے نہ کہ سال سے۔ اگرچہ عمر زیادہ ہو لیکن اگر پاگل ہے تو عقل سے وہ بچوں سے بھی کم ہے، لہذا بزرگی جو ہے عقل سے ہے نہ کہ سال سے۔ بیت پھر کہتے ہیں کود کے کو بعقل پیر بود، نزد اہل خرد کبیر بود۔ ایسا بچہ جو عقل میں بڑا ہوتا ہے، نزد اہل خرد، عقل مندوں کے نزدیک، کبیر بود، بڑا ہوتا ہے۔ ابنائے جنس بر منصب او حسد بردن۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کے ہم جنس ہوں گے جب اس کو ایسے منصب پر دیکھیں گے تو حسد کریں گے۔ اس کے ہم جنس نے اس کے مرتبے پر حسد لے گئے، یعنی جو اس کے برابر کے لڑکے تھے وہ سب حسد کرنے لگے۔ خیانت محتمش کردند و در کشتن او سعی بے فائدہ نمودند،
اور ایک خیانت میں تہمت لگائے اور اس کے مار ڈالنے میں بے فائدہ درکشتنے او اس کے مار ڈالنے میں او سعی بے فائدہ کوشش نمودند کرنے لگے۔ پھر مصرع کہتے ہیں دشمن تو اب یہاں ہے کہ عقل مند تھا، بادشاہ کا مقبول نظر تھا، تو بادشاہ اپنا ولی عہد بناتے ہیں اس کو، تو جب اس کو اتنا رتبہ ملا تو اس کے ہم جنس لوگ جو تھے، بھائی تھے یا جو بھی، وہ اس پر حسد کرنے لگے اور حسد کرنے لگے، اس پر تہمت لگانے لگے اور اس کو مار ڈالنے کی بے فائدہ کوشش کی۔ کہتے ہیں کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو جب بادشاہ خود ہی مہربان ہے تو دوسرے لوگ کیا کر سکیں گے؟ تو یہی شعر میں کہہ رہے ہیں دشمن چے کند چو مہرباں باشد دوست۔ دشمن کیا کرے جب دوست مہرباں ہوئے۔ ملک پرسید کہ موجب خصمی عیشا در حق تو چیست۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ان لوگوں کے دشمنی کا سبب تیرے حق میں کیا ہے؟ گفت، اس نے کہا، در سایہ دولت خداوندی دامہ ملکہ ہم گناہ راضی کردم۔ اس نے کہا آقا کی دولت کے سائے میں اس کا ملک ہمیشہ رہے، سب کو میں نے راضی کر لیا، ہم گناہ راضی کردم، مگر حسوداں کے راضی نمی شوند۔ سب کو میں نے راضی کر لیا مگر حاسد لوگ، جلن کرنے والے لوگ جو راضی نہیں ہوتے۔ الا بزوال نعمت من و اقبال دولت خداوندی باقی بات، مگر میری نعمت کے زوال پر، یعنی جو مجھے نعمت مل رہی ہے جب تک وہ زائل نہیں ہو جائے گی، ختم نہیں ہو جائے گی، حاسد حسد کرنے سے باز نہیں آئیں گے، اور آقا کا نصیبہ اور سلطنت باقی رہے۔ پھر اس کے بعد ایک قطعہ کہتے ہیں توانم آ کے نیا زارم اندرونے کسے، میں وہ کر سکتا ہوں کہ نیا زارم اندرونے کسے، کہ نہ ستاؤں میں کسی شخص کا بھی دل، حسود را چے کنم کوز خود برنج دراز۔ میں حاسدوں کو کیا کروں کہ اپنے سے تکلیف میں ہے، بمیر مر جا تابرہی، اے حسود، اے حاسد کرنے والے مر جا، کی رنجے ایست، تاکہ چھٹکارا پائے، کیونکہ تابرہی یعنی تاکہ چھٹکارا پائے، کی رنجے است، کیونکہ یہ مصیبت ایسی ہے کہ از مشقت او، کہ اس کے تکلیف سے، جز بمرگے نہ توارست، اس کے تکلیف سے مرنے کے علاوہ چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اور قطعہ کہتے ہیں شور بختہ بآرزو خواہند، بدبخت لوگ آرزو سے چاہتے ہیں، مقبولاں را زوال نعمت و جاہ، مقبولوں کی نعمت اور مرتبے کا زوال، گر نہ بیند بروز شب را چشم، اگر نہ دیکھے دن میں چمگادڑ کہ چشمہ آفتاب را چے گناہ، چمگادڑ کے آنکھ سورج کے کرنوں کا کیا قصور۔ اگر نہ دیکھے دن میں چمگادڑ کی آنکھ سورج کی کرنوں کا کیا قصور، یعنی سورج کی کرنوں کا کیا قصور جب چمگادڑ نہیں دیکھ رہا ہے، تو چمگادڑ کی آنکھ اگر نہیں دیکھ سکتی ہے تو اس کے آنکھ کا قصور ہے، نہ کہ سورج کے کرن کا۔ سورج کا تو کام ہے روشنی کو پھیلانا، وہ تو اپنا کام کر رہا ہے، لیکن جو لوگ اس روشنی کو دیکھنے کی تاب ہی نہیں رکھتے تو وہ کہاں سے دیکھ سکیں گے۔ کہتے ہیں راست خواہی پز ار چشم چنا، کور بہتر کے آفتاب سیاہ۔ صحیح چاہتا ہے تو ہزار ایسی آنکھیں بہتر ہیں، ہزار ایسی آنکھوں سے بہتر ہے کیا، اندھا بہتر ہے کہ آفتاب کے کالا ہونے سے۔ تو ہزار ایسی آنکھوں سے اندھا بہتر ہے آفتاب کے کالا ہونے سے، کور بہتر کہ آفتاب سیاہ، اندھا بہتر ہے آفتاب کے کالا ہونے سے۔ یعنی اندھا جو شخص ہے وہ اس کے سامنے کوئی روشنی نہیں ہے،
تو وہ ہر چیز کو اندھا دیکھ رہا ہے۔ تو آفتاب کے کالے ہونے سے بہتر ہے کہ تم اندھے ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے پاس بصیرت ہے، اس کے باوجود تم اگر کسی کے مرتبے کو نہیں دیکھ پا رہے ہو، کسی کی مقبولیت کو نہیں دیکھ پا رہے ہو، کسی کی کامیابی کو نہیں دیکھ پا رہے ہو، تو تمہارا بہتر یہی ہے کہ تم اندھے ہو جاؤ۔ تو میں تو یہ کر سکتا ہوں کہ تمام لوگوں کو راضی کر لوں، لیکن میں حاسدوں کا کیا کروں؟ وہ تب تک حسد کریں گے جب تک میری نعمت کا زوال نہ ہو جائے۔ تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہمیں جو ہے نعمت جو ملی ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور کسی کی نعمت پر حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد بری چیز ہے۔ حسد سے انسان اپنے ہی جسم کو کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ دوسرے جو کامیاب ہیں، اگر ہمارے پاس وسعت ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس جیسی ترقی کریں، اس جیسی محنت کریں تاکہ اس مرتبے کو پہنچیں، لیکن کسی کے مرتبے کے چھین جانے کی کوشش نہ کریں کہ کسی کا مرتبہ چھن جائے اور وہ مجھے مل جائے۔ یہ حسد ہے۔ حسد بری چیز ہے۔ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے۔